بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کے گوش گزار ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت عوف بن مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا کفار نے پکڑ لیا اور نہیں پتہ کہاں لے گئے، کافی تلاش کیا نہیں پتہ چلا، تو آخرکار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچے کو مجھے پتہ چلا کفار پکڑ کر لے گئے، کہاں لے گئے نہیں پتہ، بہت ڈھونڈا نہیں ملے، تو آپ دعا کیجئے یا میری کو مدد کیجئے کہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میرا بچہ میرے پاس آ جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر کامل یقین رکھو کہ وہ تمہیں تمہاری اولاد کو دوبارہ دے گا، اور گھر میں جاؤ تم بھی اور اپنی بیوی کو بھی کہو کہ بیٹھ کر تسبیح پڑھنا شروع کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی تسبیح کریں، لیکن اس کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں ابھی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا چند تسبیحیں ہی پڑھی تھی، تو تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بکریوں کا ڈھیر ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں تھے تم، یہ کہاں سے لائے ہو بکریاں؟ کہا کہ ابا جان، کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ تھوڑی دیر ہوئی، میں نے اپنے بازو باندھے ہوئے تھے انہوں نے میرے، تو میں نے ہلکا سا زور دیا تو میری رسیاں خود بخود کھل گئیں۔ اب میں چھپتا ہوا کمرے سے ڈرتا ہوا باہر جب نکلا تو دیکھا کہ وہ جو کفار جنہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، جن کو بٹھایا ہوا تھا میرے اس کے اوپر پہرے داری کے اوپر، تو وہ اس طرح مدہوش سوئے ہوئے تھے جیسے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ تو میں خاموشی سے نکلا باہر، اور جو ہی دروازہ میں نے کھولا تو وہاں پیچھے کچھ 300-400 بکریاں تھیں، وہ خود بخود میرے پیچھے آ گئیں۔ تو میں حیران تھا کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، اتنی بکریوں کی آواز بھی بنتی ہے، میرے پیچھے پیچھے دوڑی بھی آ رہی ہیں۔ میں کافی جب ریگستان میں بھی رہا، پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا رہا کہ شاید وہ آئے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یہ میرے پاس 400 بکریاں بھی تقریباً ہیں جو میں ساتھ لے آیا ہوں۔ تو حضرت مالک بن عوف پر قربان جائیں، کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں ہمیں عطا کیا، لیکن یہ بکریوں کے بارے میں ہمیں آقا کریم سے حکم لینا ہوگا کہ یہ کیا ہمارے لیے حلال بھی ہیں یا حرام ہے۔ دیکھیں حلال اور حرام کا کتنا بڑا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اتنی بڑی اس وقت یہ مال غنیمت تھی، اتنی بڑی مال تھا کہ وہ غربت بھی تھی اس قدر کہ کھانے کے صبح کھاتے تھے اور رات کا پتہ نہیں، دن کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اس قدر غربت بھی تھی۔ تو چلے گئے آقا کریم کے پاس۔ آقا کریم نے جب گئے تو آقا کریم جیسے حجرے کے قریب پہنچے، آقا کریم مسجد نبی کے پاس آقا نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری اتنی مشکل حل کر دی، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 400 بکریاں بھی تقریباً 7 بچہ میرا لے آیا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ حلال ہے تمہارے لیے، یہ مال غنیمت ہے، یہ کفار کا مال تمہارے لیے مال غنیمت ہے، اسے استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پھر اس کلمے کی برکت سے دیکھو اللہ نے کتنی مشکلیں حل کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے ان کی ایک شدید ترین مشکل، جو بچہ گم گیا تھا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو پڑھا، اللہ نے وہ بھی عطا کیا۔ پھر دوسری مشکل بھی جو رزق میں کمی آ گئی تھی، رزق میں کشادگی نہیں تھی، رزق میں اللہ نے اس کے باعث بے پناہ کشادگی بھی عطا کی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پورے کامل یقین کے ساتھ، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی مشکل ہے اس کا حل ہو جائے، یا ہمارا رزق میں کمی ہے اس کا حل ہو جائے، تو ہمیں یہ ورد کو اپنے روزانہ کی
اس میں حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری مشکلات کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔